بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 7 شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل جائیں، خواہ ایک ہی قطرہ نکلے اور وہ بھی معمولی سا ہو، مکھی کے سر کے برابر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی، جب آپ پریشان ہو، دنیا کی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو تنہائی کے اندر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے دیکھیں، اور فرض نماز کے علاوہ فرض نماز جماعت سے پڑھیں، فرض نماز کے علاوہ جس قدر آپ کی عبادت ہو سکیں آپ تنہائی میں ادا کریں، سنت نماز، نفل نماز، تلاوت، ذکر، اذکار تنہائی میں کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دھیان باندھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے قدموں میں پڑا ہوں، اور اللہ کے قدموں کے نیچے میرا سر ہے، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جس طرح آپ کسی کی موجودگی کے اندر کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتے، ایک عام محفل کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ موجود ہیں تو کس قدر آپ توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ایسے لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہے نا، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنا راستہ دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ بندہ جب تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت اخلاص کامل مکمل ہوتا ہے، ریا کا شائبہ نہیں ہوتا، اور جس قدر اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک تنہائی کے اندر اپنی زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔